قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النحل کی آیات ہیں، دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر پھر دلائل کا ذکر ہے۔ ایک چیز تو ہے علم کامل اور دوسری چیز ہے قدرت کاملہ، اور یہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دو چیزیں ہیں، اگر آدمی اچھی طرح ان کو سمجھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شرک سے بچ جاتا ہے، اور اگر ان دو چیزوں میں اللہ کی ان دو صفات میں غلطی کرے تو پھر انسان اللہ معاف فرمائے شرک کی وادیوں میں بھٹکتا ہے اور انجام کار گمراہ ہو جاتا ہے اور زیادہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز جو میں نے عرض کی تھی وہ ہے علم کامل، اور اس پر میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ہر مخلوقات کو اس کے حاجات و ضرورت کے مطابق علم عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ مخلوقات نورانی مخلوقات ہے، فرشتے ہیں، جو ان کا کام ہے اس کا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اسی طرح پھر انسان ہیں، اللہ نے ان کو بھی علم عطا فرمایا۔ اسی طرح پھر جنات ہیں، اللہ نے ان کو بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ حیوانات ہیں، اس کے بعد حشرات ہیں، ان کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا۔ لیکن سب کا علم جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اب ملائکہ کا علم ہے وہ ان کی شان کے مطابق ہے کہ تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، تقدیس ہے، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مشغول ہیں، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجود میں ہے، اور ان کی زبانوں پہ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اور پھر ان ملائکہ میں اللہ نے جیسے جبریل علیہ السلام ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو واسطہ بنایا ہے اپنی ذات کے درمیان میں اور اپنے انبیاء و رسولوں کے درمیان میں۔
تو اللہ نے ان کو اپنی وحی پہ امانت والا بنایا ہے کہ وہ اللہ کا حکم لے کے انبیاء کو پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ملک الموت ہے، اس کے جو ذمہ داری ہے کہ روح قبض کرنا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی ہر سال کے بندے جن کی موت معین و مقدر ہے ان کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ان کے علم میں ہوتا ہے کہ فلاں کو فلاں جگہ فلاں وقت میں پہنچنے آنا ہے۔ اسی طرح ملائکۃ الجبال ہیں، ملائکۃ الصحاب ہیں، اسی طرح ملائکہ سیاحین فی الارض ہیں، اسی طرح ملائکہ کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ان کے احوال کے مطابق، ان کے حالات و ضروریات کے مطابق علم عطا فرمایا، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ ان کے علم کی ایک حد ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، کہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی ہیں ہر کسی کا ایک مقام ہے، بس اس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ میرے آقا نے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبرائیل مجھے انتظار ہوتی ہے اللہ کے وحی کی، اور تم آنے میں کبھی کبھی بہت دیر لگا دے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کا دیدار کرنے کا مجھے آپ سے زیادہ شوق ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میں آپ کا روز دیدار کروں، لیکن ہم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ اس لیے بات کو سمجھیں، یہ خلط مبحث ہو جاتا ہے، لوگ اسی مصیبت میں پڑ کے اللہ رحمت کرے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ پھر جو علوم غیبیہ ہیں، علم غیب، یہ تو خاص ہے خدا، تو اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، نہ ملائکہ، نہ انبیاء، نہ رسل، نہ اولیاء، کسی کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جب چاہتے ہیں تو مغیبات کا کچھ حصہ اپنے انبیاء پہ اپنے ارادے سے، اپنے حکم سے ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے اظہار غیب یا اطلاع علی الغیب یا اخبار عن الغیب یا انباء للغیب۔ سارے قرآن میں آپ پڑھیں گے تو یہی لفظ آپ کو ملے گا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، وہ کسی کو مطلع نہیں کرتے، ہاں جس رسول کو پسند فرمائے تو مطلع کر دیتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی بہت اہم خبریں ہیں جو ہم نے وحی بھیج کے آپ کو اطلاع دی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یوسف علیہ السلام میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصہ مبارکہ کے بارے میں فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ پہ بہت اعلیٰ قصہ بیان فرماتے ہیں، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ،
جب تک ہم نے آپ کو نہیں بتایا آپ کو پتا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ تو یہ سارے قرآن کی آیات آپ دیکھ لیں۔ اسی لیے میرے محبوب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی مغیبات خاص ہیں، ان کا علم تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس کے بعد حضور نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے کہ کب ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے نشانیاں بتلا دی ہیں کہ قیامت کے آنے سے پہلے یہ علامات ہوں گی، ان کو کہا جاتا ہے علامات قیامت، اشراط الساعہ، اور وہ بھی 2 قسم کی ہیں، اشراط صغریٰ بھی ہیں اور اشراط کبریٰ بھی ہیں، یعنی چھوٹی علامات بھی ہیں اور بڑی علامات بھی۔ اب علماء نے یہ کتابوں میں مفصل لکھ دیا ہے کہ جو چھوٹی علامتیں ہیں وہ تو سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، اب صرف باقی جو ہیں وہ بڑی علامات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قیامت ہوگی۔ ان بڑی علامات میں خروج الدابہ ہے کہ صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور وہ بات بھی کرے گا انسانوں کی طرح۔ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت خروج یاجوج ماجوج بھی ہے، وہ قوم جو بند ہے جس کو ذوالقرنین نے بند کیا تھا، وہ نکلیں گے۔ بڑی علامات میں سے خروج دجال بھی ہے کہ دجال ظاہر ہوگا، اور اس کا فتنہ جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لوگ اس کے استدراجی قوتوں کو دیکھ کے فوراً گمراہ ہو جائیں گے، الا من ہداہ اللہ، مگر وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ کیونکہ آج کل تو آدمی چھوٹی سی بات بھی کسی کی دیکھتے ہیں تو مرید ہو جاتے ہیں۔ وہ تو دجال، اس کا عالم تو یہ ہوگا نا کہ خشک دریاؤں کو حکم دے گا کہ جاری ہو جاؤ، دریا چل پڑے۔ کسی زمین پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا اخرجی کنوز کے، تمہارے اندر جو خزانے دفن ہیں نکالو باہر، تو فوراً وہ سونا چاندی نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو جب ایسے عالم دیکھیں گے لوگ تو اللہ معاف فرمائے وہ تو گمراہ ہو جائے۔ الا من ہداہ اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ اس کے دھوکے میں نہیں آئے۔ اسی لیے حضور پاک نے ہمیں دعا سکھلائی کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ ہمیں مسیح الدجال کے فتنے سے بچانا۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے دجال کا ظاہر ہونا، اور اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور اس کے بعد زمین پہ تشریف لائیں گے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر آپ صلیب کو توڑیں گے، کیا معنی؟ یعنی صلیبی قوتوں کو ختم کر دیں گے، دجال کو قتل کریں گے، دجالیت اور یہودیت کا فتنہ جو ہے وہ ختم کریں گے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے پھر اس وقت پوری زمین میں عدل و انصاف قائم کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تابع ہوں گے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نیا دین یا نئی شریعت لے کے نہیں آئیں گے،
بلکہ وہ تابع ہوں گے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے بعد جب ان کو موت آئے گی، کیونکہ موت تو برحق ہے، جب موت آئے گی تو وہ دفن ہوں گے فی روضۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روضہ مبارک میں دفن۔ تو یہ تو نشانیاں ہیں، لیکن قیامت کب ہوگی؟ اچھا یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن ہوگی، لیکن وہ جمعہ کا کون سا دن ہوگا، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔ اسی طرح فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشوں کا برسانا، یہ علم بھی مخصوص ہے اللہ کے پاس۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام کے اندر کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، یہ بھی علم اللہ کے پاس۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، یہ بھی علم اللہ کو ہے۔ کہ آدمی 100 بات سوچتا ہے، لیکن ہم کچھ سوچتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ کچھ ہوتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کس جگہ ہے۔ بعض اوقات دیکھیں لوگوں نے ساری زندگی اللہ کے حرمین میں گزار دی، لیکن موت اپنے ملک میں آئی، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی اپنے ملکوں میں رہے اور اتفاق سے مکے مدینے آئے اور موت مکے میں آ گئی یا مدینے میں آ گئی۔ تو یہ کوئی بھی نہیں جانتا ماں سوائے اللہ۔ باقی یہ جو آج کل لوگوں کے ذہن کو باطل فرقے اور خاص طور پہ یہودیت و نصرانیت کے علم بردار مستشرقین جو ہیں وہ گمراہ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اور دیکھیں جی محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ جی 2 دن کے بعد بارش ہونے والی ہے۔ تو یہ تو علوم جو ہے ہمیں بھی پتا ہے، تو یہ اللہ کے علم کیسے ہیں خاص؟ تو بعض لوگ جو ہیں خاص طور پہ مستشرقین جو ہیں وہ ہمارے جدید ذہن کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو جی ڈاکٹر بتا دیتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں حمل ہے، اس کے بعد بتا دیتے ہیں جناب الٹرا ساؤنڈ کر کے کہ جناب لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا۔ محکمہ موسمیات بتا دیتا ہے کہ جی ہوائیں جو ہیں فلاں طرف کی چل رہی ہیں اور ہواؤں کی رفتار اتنی ہے اور بارش کا امکان پایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ تو یہ تو اللہ کا علم نہ ہوا نعوذ باللہ، تو یہ جہالت ہے اور کم عقلی ہے اور بالکل نہ سمجھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارشوں کا اتارنا یہ اللہ کا علم ہے، اتارے نہ اتارے نہ اتارے، ہم خبر دیں گے کبھی سچی ہو جائے گی کبھی غلط ہو جائے گی۔ ہماری اخبار جو ہیں وہ معلومات پر ہیں، وہ ظنی ہیں، وہ ایک انداز ہے کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہے اور بادلوں کا رخ کس طرف ہے اور کن مہینوں میں مونسون ہوائیں چلتی ہیں تو بارش کے امکان پائے جاتے ہیں۔ اللہ چاہے بادل بن گئے گرج ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام عالم کے اندر کتنی بارش ہوگی اور کتنے قطرات گریں گے یہ تفصیل کوئی جان ہی نہیں سکتا، وہ عزم ما سوائے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح جو ہے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ یا بچی، اللہ فرماتے ہیں یعلم ما فی الارحام، جمع کا صیغہ ہے، یعنی اس وقت پورے عالم میں عورتیں ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان سب کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔
یہ جو ہم خبر دیتے ہیں یہ تو ما تحت الاسباب ہے کہ ایک عورت گئی الٹرا ساؤنڈ کیا، میں گھڑی دیکھ کے بتا دوں جی کہ اس وقت 8 بجنے والے ہیں، یہ کوئی علم ہے؟ یہ تو ما تحت الاسباب چیزیں ہیں، یعنی ان اسباب کے بغیر جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی۔ پھر ڈاکٹر تو صرف اسی کا بتائے گا جس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، جو نہیں لے جائیں اس کا کون بتائے گا؟ اس لیے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا فرق ہے۔ اچھا، وہ جو ما تحت الاسباب ہیں ان کا بھی یہ عالم ہے۔ کبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی ابھی ولادت میں تقریباً 1 ہفتہ دیر ہے اور 1 دن کے بعد ولادت ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ خبر دیتے ہیں کہ جناب بالکل ولادت متوقع ہے، ابھی ہو سکتی ہے لیکن 4 دن نہیں ہوتی۔ تو ان کے اخبار تو ظنی ہے، ایک گمان ہے، ایک اندازہ ہے، ایک اوپینین ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ تو قطعی ہے اور یقینی ہے، جس میں کبھی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علم غیب اور علوم غیب خاصہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور علم کامل جو ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اسی لیے آپ قرآن پاک کو پڑھیں غور سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات دیکھیں تو حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا نا پہلے، السلام علیکم، تو خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور کپڑا چہرے پہ تھا، تو انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا اور فوراً کہا کہ من این علمت السلام، تم نے یہ سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، کلیم اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو اللہ کے بندے، میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے کلام بھی نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ جناب ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے پاس سارا علم ہے تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں، رہنے آیا ہوں، علم سیکھنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں سیکھ سکتے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبر، آپ کے اندر صبر ہے نہیں، آپ جلال والے بندے ہیں، اور میرے علوم جو ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، انہوں نے فرمایا کہ ان قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں پڑھوں گا، صبر کروں، میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک۔ انہوں نے کہا لیکن ایک بات یاد رکھو، میرے پاس پڑھنا ہے تو بولنا نہیں، میرے پاس اگر علم حاصل کرنا ہے تو میرے ساتھ رہ جاؤ، لیکن بات نہیں کرنی، میں جب تک خود نہ بتاؤں بالکل کچھ خاموش رہنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سفر پہ روانہ ہو گئے۔ دریا تھا، اس میں کشتیاں تھیں، کشتی والوں کو اشارہ کیا، انہوں نے حضرت خضر کو پہچانا اور عزت و احترام سے کشتی میں بٹھایا اور بغیر کسی کرائے کے سواری عطا کر دی۔ جب کشتی عین دریا میں پہنچی، ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور آ کے کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی، اور اس نے اپنی چونچ سے اس دریا سے پانی پینا شروع کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ
یا موسیٰ هل نقص من ماء البحر شیئا، کہ یہ جو چڑیا پانی پی رہی ہے اپنی چونچ میں، کیا ماء البحر جو ہے وہ کم ہو گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انہوں نے کہا مانا کا تو شیء، انہوں نے کہا عجیب بات ہے حضرت خضر، اتنا بڑا دریا ہے اور ایک چڑیا ہے چونچ میں 2 قطرے 4 قطرے 10 قطرے 10 طرح پانی لے جائے گی، اسے دریا کو کیا کمی آئے گی؟ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علمی و علموں کا وعلم الخلائق کلھا، انہوں نے فرمایا کہ علمی وعلم کا، میرا علم اور تیرا علم، تجھے اللہ نے شریعت کا علم عطا کیا ہے، مجھے اللہ نے تکوینیات کا علم دیا ہے، آپ کا علم جو ہے وہ تشریعی ہے اور میرا علم جو ہے وہ تکوینی ہے، لیکن علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم تیرا علم ساری مخلوق کا علم، جتنی اللہ نے دنیا میں مخلوق پیدا کی ہے سب کے علم کو ہم اکٹھا کر دیں تو اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی دریا میں کمی ہوئی ہے، کیونکہ دریا میں چلو 1 قطرہ بھی نکال لو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کمی ہوئی ہے نا، چلو 1 قطرہ کم ہو گیا، لیکن اللہ کے علم میں تو وہ 1 قطرہ بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ دریا کے پانی کی کوئی حد ہے، اس کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو محدود چیز میں تو کوئی کمی ہو سکتی ہے، اور جس کی حد ہی نہ ہو، کوئی انتہا ہی نہ ہو، اس میں کیا کمی ہوگی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تو اسی لیے اب یہ دونوں کی بات یاد رکھیں دماغ میں کہ اللہ کے پیغمبر کا علم، ساری کائنات کا علم بھی اکٹھا کرو تو اللہ کے علم کے مقابلے پہ کچھ نہیں، یہ نہیں کہ انبیاء کو علم نہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم دیا، اللہ نے خضر کو بھی علم دیا، اللہ نے ہر پیغمبر کو علم عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ علم تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اعطیت، اللہ نے مجھے جو ہے علوم الاولین والآخرین عطا فرمائے ہیں، پہلوں کے علم بھی عطا فرمائے اور بعد میں واقعات جو ہونے والے ہیں ان کے علم بھی عطا فرمائے ہیں، لیکن بات کو سمجھا کریں کہ جب ان تمام علوم کی نسبت کریں گے اللہ کے علم کے مقابلے پہ تو پھر کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے ایک لفظ میں پوری امت کے لیے ہدایت کر دی کہ بات کو سمجھیں، اعتراض نہ کیا کریں، جب علماء کہتے ہیں کہ بھی انبیاء کو علم غیب نہیں، کیا مانا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے حضور کو، اب ہمیں جو قرآن میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے یہ علم غیب ہے، حضور تو تھے نہیں جب آدم پیدا ہوئے، یہ علم غیب ہے، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں، اور اللہ نے قرآن میں جتنے اقوام پہلی گزری ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب، سارا علم غیب ہی تو ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا ہے، لیکن جب ان کی نسبت کو علوم الہی سے نسبت دی جاتی ہے تو پھر حضور نے خود فرمایا فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، بس آپ ہی جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، اسی لیے حکم ہے کہ ہر بات کے بعد کہیں اللہ اعلم، اللہ جانتا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر جب کشتی میں تشریف لے گئے اور جب کشتی کنارے پہ پہنچ گئی اور حضرت خیریت سے پہنچ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایسا اشارہ کیا تو اس کشتی کا تختے ٹوٹ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر نے کشتی توڑ دی، اور توڑی بھی نیچے سے، درمیان سے، تو موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، پیغمبر تو کوئی ظاہری غلطی دیکھتا ہے تو جوش میں آئے گا، جلال میں آئے گا،
اس کے پاس تو شریعت کا علم ہے. شریعت کا مقام یہی ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں غلطی ہے اس کو بتاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرجتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. اس نے کہا خضر آپ نے بڑا عجیب بات کی ہے. ان بیچاروں نے ہمیں کشتی میں پہنچایا, تم نے یہی انعام دیا, یہی مزدوری دی کہ کشتی توڑ ڈالی, اور کشتی بھی آپ نے نیچے سے پھٹا نکال لیا ہے کہ وہ بیچارے جائیں تو ڈوب مرے, نظر نہ آئے ان کو کشتی ٹوٹی ہو تو پانی اندر آ جائے گا تو ڈوب کے مر جائیں گے. تغرق اهلها. حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی, صرف اتنا فرمایا قال الم اقل لک, کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد آئی کہ ہاں میں نے تو وعدہ کیا تھا صبر کرنے کا. انہوں نے کہا ہاں بھائی بات ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا. تو اب دیکھیں کہ دونوں کے علم میں فرق ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہزار درجہ افضل ہے خضر سے, کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, کلیم اللہ ہیں, اور خضر علیہ السلام کی نبوت میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں نبی ہیں اور بعض کہتے ہیں ولی ہیں. یعنی ان کی نبوت جو ہے وہ تو مختلف ہی ہے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو رسالت میں ان کوئی اختلاف نہیں, اولو العزم من الرسل. لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو خضر کو علم دیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا. تو یہ واقعہ پورے قرآن میں موجود ہے, جس کو دیکھنا ہو وہ تفصیل سے. ایک واقعہ نہیں, ایسے کئی واقعات آئے اور حضرت خضر کو علم ہے, موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 چیزوں کا تو علم ایسا ہے جو کسی کو اللہ نے دیا ہی. اسی لیے ایک تاریخ میں واقع آتا ہے کہ ابی جعفر المنصور جب بادشاہ تھا تو اس بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اس نے خواب دیکھا اور خواب میں اس کی ملاقات جو ہے وہ ملک الموت سے ہو گئی, جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے وہ اس کو خواب میں ملا. جب خواب میں ملاقات ہو گئی ملک الموت سے تو بادشاہ نے پوچھ لیا کہ دیکھو بھئی اب خواب میں مجھے ملے ہو, تم نے مجھے زیارت بھی کرائی ہے, اب یہ تو بتا دو کہ میری زندگی کتنا باقی ہے, کب تک میں زندہ رہوں گا. ہر کسی کو اب فکر تو یہی ہوتا ہے. تو فرشتے نے ایسے ہاتھ کا اشارہ کیا اور نیند کھل گئی اور خواب ختم ہو گیا. اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ ابھی اس نے اشارہ تو کر دیا, یہ کیا ہے, یعنی 5 سال زندہ رہوں گا, 5 مہینے زندہ رہوں گا, 5 دن زندہ رہوں گا, کیا پتا. تو پریشانی شروع ہو گئی. یہ جو اللہ نے ہمیں اپنی موت کا علم نہیں دیا نا, یہ بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہیں. اللہ اگر بندے کو موت کا علم ہو جائے تو زندگی تلخ ہو جائے. بندے کو پتہ لگ جائے کہ میں نے 5 سال کے بعد مرنا ہے تو ابھی مر جائے گا گویا. یہ علم نہ دینا بھی اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے. تو اب جناب بادشاہ پریشان ہوا, اس نے بلایا اپنے اپنے وقت کے جو مولوی تھے سب کو بلایا, بھی میں نے خواب دیکھا ہے, بتاؤ اس خواب کا کیا مطلب ہے. اب مولوی ہر دور میں ہر قسم کے ہوتے ہیں, کوئی درباری ہوتے ہیں, کوئی سرکاری ہوتے ہیں, کچھ حلوائی ہوتے ہیں, کچھ فدائی ہوتے ہیں. تو جو بیچارے خوش آمدی تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو 5 کا اشارہ ہے, آپ بس آگے صفر لگا لیں, آپ تو 500 سال زندہ رہیں گے. کسی نے کہا کہ جی 500 سال تو نہیں 50 سال رہیں. بہرحال اپنی اپنی باتیں کی, اس کو اطمینان نہیں ہوا. میں کہا یہ کوئی باتیں, اس نے کہا 5 اور باقی صفریں میں خود لگا دوں. یہ کیا جواب ہوا.
یہ تو پھر مرزا قادیانی والا جھوٹ ہوا نا. مرزا تھا نا غلام محمد قادیانی، اس نے اعلان کیا تھا اپنے مریدوں کو کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی، لہذا میرے مرید جو ہیں اس کتاب کو خریدنے کے لیے پہلے آرڈر بک کرائیں اور پیسے جمع کرا دیں. تو مریدوں نے پیسے کیسے جمع کرا دیے. کتاب آ گئی، 1 جلد 2 جلد 3 جلد 4 جلد 5 جلد کتابیں آئیں، اور اس کے بعد پھر کتاب نہ آئی اور پیسے لے لیے 50 کے. تو اب جناب بعد مرید جو تھے محبت میں یا اللہ عالم دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے، انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا 50 جلد کتاب، ابھی تک کتاب آئی ہے 5 جلد اور ہمیں باقی 45 کا انتظار ہے، اور کچھ تھوڑے جو زیادہ بات کہنے، انہوں نے کہا جناب پیسے ہم نے 50 کے جمع کرائے ہیں اور ملے ہمیں 5 کتابیں ہیں. تو مرزا صاحب نے اخبار میں جواب دیا کہ بھئی سب کو جواب دینا تو مشکل ہے نا، اب ہر آدمی کو میں خط لکھوں. اصل بات یہ ہے کہ میں نے باقی 50 کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے بھی حضور کی امت پہ 50 نمازیں فرض کی تھی لیکن معاف کر کے 5 کر دی، لہذا ہم 5 پڑھتے ہیں، لکھی 50 جاتی ہیں. کتابیں تو میں نے 5 جلد لکھی ہیں، تم اسی کو 50 سمجھ لو. نبی ہوں تو ایسے فراڈی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی لوگ نبی مانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کام ایسا ہے نا جی، پیری فقیری یہ جھوٹے دعوے جو ہے نا، یہ بڑا عجیب کام ہے، ماننے والے مل نہیں جاتے ہیں. یہ آپ کوئی پیر بن جائیں، کوئی فقیر بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر بن جاتا ہے، کوئی علم نجوم کا ماہر بن جاتا ہے، کوئی اسم اعظم کا ماہر بن جاتا ہے، کوئی کالے علم کی کاٹ والا بن جاتا ہے، کوئی سفلی علم کی کاٹ والا بن جاتا ہے. تو دنیا میں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، ان کو بھی رزق ملنا ہے، ان کے بھی گاہک بن جاتے ہیں. کام سب کا چلتا رہتا ہے، حق والوں کا بھی چلتا ہے اور باطل کا بھی چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ کبھی بدلہ نہیں کرتے ہیں. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ مثال دیتے تھے، فرماتے کہ دیکھو 2 آدمی گھر سے آم بیچنے کے لیے آموں کی موسم میں نکلتے ہیں. ایک بندہ کسی جگہ پر سائے میں اپنی ریڑھی لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس پہ آم سجا دیتا ہے اور اسی جگہ وہ ڈیرا لگا دیتا ہے. اور ایک آدمی جو ہے جناب وہ ٹوکرا سر پہ رکھ کے پوری گلی گلی پھرتا ہے اور آم اور آم اور آم کا اعلان کرتا ہے. پھر میں آم تو 200 کے بک جاتے ہیں اور ریڑھی والے کے بھی بک جاتے ہیں، یہ پھیری والے کے بھی بک جاتے ہیں. اس کا یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میرے آم یہی بکیں گے، اللہ اس کو وہی رزق دے دیتا. اور اس بے وقوف کے دماغ میں ہے کہ جب تک گلیوں میں نہیں پھروں گا کون لے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں میں آم بیچ رہا ہوں. تو یہ بیچارہ 20 کلو سر پہ رکھ کے سارا دن پھرتا ہے، آم اس کے بھی بک جاتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہ دیکھا کریں کہ جی اگر یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے کو بھی لوگ مل جاتے ہیں اور سچے کو بھی مل جاتے ہیں. بس دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، حق بولنے والوں کے ساتھ رہو، صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے ساتھ رہو، پھر جا کے تمہاری ہدایت کے رستے ہوں. تو بہرحال جناب جو بادشاہ زیادہ پریشان ہوئے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا، کیونکہ امام صاحب اپنے زمانے میں بہت بڑے تفقہ میں اور فقہ میں اور عقل و فہم میں اور مسائل کے حل کرنے میں اور مسائل کے استنباطات میں اللہ نے ان کو ایک خصوصی مہارت عطا فرمائی. اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو بہرحال ان سے جب پوچھا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے اور ملک الموت مجھے خواب میں ملے ہیں
میں نے پوچھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، تو اس نے ایسے 5 کا اشارہ کر دیا اور چلا گیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 سال زندہ رہوں گا، 5 مہینے زندہ رہوں گا، 5 دن زندہ رہوں گا، میں کدھر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بڑا آسان سا خواب ہے آپ کا۔ انہوں نے کہا وہ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا جب آپ نے پوچھا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، تو اس نے کہا 5 کا اشارہ کیا کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ، یہ چیز ان 5 غیب میں ہے جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میں تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں کہ تم کب تک زندہ رہو گے؟ یہ تو وہ 5 چیزیں ہیں کہ خمس لا يعلمهن الا اللہ، اور اسی میں ہے کہ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور اسی میں ہے کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ تو اس لیے میں کیسے بتاؤں؟ تو ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا بھی ہاں یہ جو تعبیر ہے اور بالکل یہ حسب الواقع ہے اور حسب علم ہے، تو اطمینان ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جتنا بھی مخلوق کو عطا فرما دے ان کی مہربانی ہے، گویا انہوں نے ظاہر کر دیا، اللہ نے اظہار فرما دیا۔ اب اظہار کیا ہے؟ یا تو وحی بھیج دیا، اللہ نے ملک بھیج دیا، فرشتہ بھیج دیا، وحی بھیج دیا، قرآن اتار دیا، اپنے پاک پیغمبر کو خبر کر دی۔ اسی طرح اگر اللہ چاہے تو اولیاء اللہ پر بھی کشف کے ذریعے علم عطا فرما دیا، ان کے آگے بھی بات کھل گئی، جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ راشد ہیں، لیکن نبی تو نہیں ہیں، یعنی آپ اللہ کے اولیاء میں ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کے ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کو پشت پہ لے لو، اور ساریہ لڑ رہا ہے نہاوند میں، 1 مہینے کا سفر ہے مدینے سے نہاوند۔ تو جب جمعہ ختم ہو گیا تو اس نے پوچھا کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ انہوں نے کہا کہ ساریہ جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے اور مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو یہاں سے ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو نہاوند میں لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اللہ نے مجھے دکھا دیا۔ تو اب جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ فتح ہو گئی، حضرت ساریہ واپس آ گئے، ان سے صحابہ نے پوچھا کہ بھی حال سناؤ۔ اس نے کہا بھی جمعہ کا دن تھا اور عین خطبے کا وقت تھا، ہم شکست کھا رہے تھے کہ حضرت عمر کی آواز آ گئی، تو اللہ نے کھول دیا۔ تو اللہ نے جب علم عطا فرمایا تو حضرت عمر بھی اتنی دور کی بات کھول دی، اور جب نہیں عطا فرمایا تو خنجر مارنے والا پچھلی صف میں چھپا کھڑا ہے اور حضرت عمر کو پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ کا ہے، عالم الغیب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، علم کامل جو ہے وہ اللہ کا ہے۔ اچھا، باقی لوگوں نے ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کا علم ذاتی ہے اور ان کا عطائی ہے، یعنی اللہ کا تو علم ذاتی ہے لیکن ان کو عطا کر دیا ہے، ان کو اللہ نے سارا غیب دے دیا ہے۔ تو یہ تقسیم کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں، ذاتی ہو یا عطائی ہو، جب مل گیا تو پھر یہ بھی عالم الغیب ہو گئے۔ تو 1,24,000 پیغمبر ہے، اولیاء کی تعداد کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو دنیا میں تو سارے عالم الغیب ہو گئے۔ اور اگر اللہ نے ان کو سارے علوم عطا فرما دیے ہیں تو پھر پیغمبر کیوں کہے کہ میں نہیں جانتا غیب؟ پھر اللہ کے انبیاء کو مشکلات کیوں پیش آئے؟ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذاتی گھر کا معاملہ ہے، اپنا معاملہ ہے۔ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ جو مقوقس نے بادشاہ اسکندر نے حضور کو ہدیہ بھیجی تھی باندھی، حضور نے ان سے شادی فرما کے بیوی بنا لیا، تو ان کے ساتھ ان کا ایک دور کا رشتہ دار تھا، معبور اس کا نام تھا، وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ تو اب
وہ معبور جو ہے تو وہ بھی ماریا کے پاس آتا رہتا تھا ملنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے حضور سے شکایت کر دی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں اور بی بی ماریا کے گھر میں معبور جو ہے نا وہ آتا ہے، اور اس وقت آتا ہے جب آپ نہیں ہوتے. تو آپ کی عدم موجودگی میں، خاوند کی عدم موجودگی میں کسی کے گھر میں مرد کا آنا، تو یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے. اور پھر اللہ کے نبی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو حضور جلال میں آ گئے. اچھا، میرے گھر میں آتا ہے اور میری غیر موجودگی میں آتا ہے اور اکثر آتا رہتا ہے، اور مجھے آج تک بیوی نے بھی نہیں بتایا. حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ نے فرمایا کہ علی جا کے تلاش کرو معبود، جہاں میرے فضرب عنقہ اس کی گردن اڑا دو. تو حضرت علی کو اب اللہ کے نبی کا حکم ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چل پڑا. میں نے معلوم کیا، پتہ کیا کہ بھی وہ معبور کہاں ہے. انہوں نے کہا جی فلاں انصاری کا باغ ہے، اس میں ہوتا ہے اس وقت. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس باغ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ معبور جو ہے وہ ایک کنویں کے منڈیر پہ ایسے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے دور سے غصے میں کہا ہوئے اللہ کے دشمن تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، کہ تم اللہ کے نبی کے گھر میں جاتے ہو. وہ بیچارے نے جو تلوار دیکھی اور حضرت علی کا جلال دیکھا، وہ اس سے گر گیا، ڈر کے مارے گر گیا بیچارہ. وہ جب ڈر کے مارے گر گیا تو اس کے کپڑے، اس دور میں کیا ہوتا تھا، چادر ہوتی تھی. اس دور میں اور تو کپڑے ہوتے نہیں تھے، نیچے بھی چادر ہوتی تھی، اوپر چادر لپیٹ لیا، قمیص پہن لیا. تو وہ غریب جو ایسے الٹا ہوا نا تو اس کے سارے کپڑے کھل گئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب غور کیا وہ تو بیچارہ مرد ہی نہیں، وہ تو بالکل خنثی ہے، وہ تو خسرا ہے، وہ تو ہجڑا ہے، اس کے ساتھ تو مرد والا کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اب فرماتے ہیں میں نے تلوار روکنے میں کہا چلو اٹھ کے بیٹھ جاؤ بس، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، نہیں مارا کہ بھئی یہ تو مرد ہی نہیں ہے، اس پہ تو برائی کا کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا نا. تو میں واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا صنعت یا علی، حضرت علی کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، لیکن واقعہ تو یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ غریب مرد ہی نہیں ہے، وہ تو غریب خسرا ہے. حضور نے فرمایا احسنت یا علی، تم نے بہت اچھا کیا کہ ایک بے گناہ مارا جاتا میرے حکم. تو اب اندازہ کریں کہ اتنا بڑا واقعہ ہے لیکن اللہ نے علم نہیں دیا تو نہیں. تو اصل علم کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، وہ جب چاہتے ہیں تو ظاہر فرما دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو ظاہر نہیں فرما دیتے. اور جس چیز کو ظاہر فرما دے پھر وہ غیب ہی نہیں، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیں. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے آج کل جو حضرات ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عالم الغیب تو ہوتا ہی نبی ہے یا ولی ہے، خدا تو عالم الغیب ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے لوگوں کو ایسا دماغ میں پڑھایا، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ وہابی کہتے ہیں خدا عالم الغیب. عجیب بات، عالم الغیب تو نبی ہوتا ہے، عالم الغیب تو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں. کیا مانا کہ جن سے کوئی چیز غیب ہو اور علم حاصل ہو، اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں، وہ کیسے عالم الغیب ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ دماغوں میں ڈالتے ہیں کہ بھائی عالم الغیب تو اللہ کی تو عالم الغیب ہونے کی صفت ہی، وہ اس کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے. اللہ کے سامنے تو ہر چیز لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز بھی اس کے آگے چھپی ہوئی نہیں. تو چھپی ہوئی نہیں تو وہ کیسے عالم الغیب ہو گئے؟
عالم الغیب تو نبی ہوتے ہیں کہ علم نہیں تھا لیکن آ گیا، اولیاء ہوتے ہیں عالم الغیب کہ علم نہیں تھا غیب تھا لیکن مل گیا، تو لہذا یہ عالم الغیب ہے، خدا تو عالم الغیب نعوذ باللہ ہی نہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں، یہ بھی ایک دھوکہ ہے، یہ بھی ایک فریب ہے جو اہل باطل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کی صفت ہے نا عالم الغیب، کیا معنی کہ وہ غیب کا عالم، جو چیزیں بندوں سے غیب ہیں وہ ان کو جاننے والا، اللہ سے تو کچھ بھی غیب نہیں، لیکن ایک چیز آپ کے سامنے ہے، ایک غیب ہے، تو تم تو سامنے کو جانتے ہو، غیب کو نہیں جانتے، لیکن وہ سامنے کو بھی جانتا ہے اور جو تم سے غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عالم الغیب۔ اور اسی میں جب آدمی کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ لوگ پکارتے ہیں یا علی، اسی طرح پکارتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، اسی طرح پکارتے ہیں یا معین الدین اجمیری، اسی طرح پکارتے ہیں یا غوث یا غوث اعظم۔ اب جب تم پکار رہے ہو تو تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ جس کو پکار رہے ہو آپ ہیں یہاں اور پیر صاحب ہیں اجمیر، تو جب تم ان کو پکار رہے ہو تو تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ وہ پیر سنتا بھی ہے اور تمہاری بات کو جانتا بھی ہے، تمہارے دکھ سکھ کو بھی جانتا ہے؟ کیوں؟ اگر یہ عقیدہ نہیں تو پکارو کیوں؟ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ وہ نہیں سنتا، تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ اس کو میرے دکھ سکھ کے بارے میں کوئی علم نہیں، تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ اگر علم بھی ہو تو وہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، تو کون پکارے گا؟ دیکھو نا، اب جب ہم پکارتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہم اردو میں پکاریں، انگلش میں پکاریں، عربی میں پکاریں، برمی میں پکاریں، بنگلہ میں پکاریں، تو ہماری بات کو کون سننے والا ہے؟ اس کو ہماری تکلیفوں کا بھی علم ہے، نفع نقصان کا بھی قادر ہے، اور ہماری ہر فریاد کو بھی سن رہا ہے اور جانتا ہے، تبھی پکارتے ہیں نا۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو کون پکارے گا؟ تو جب اللہ کے سوا غیر کو پکارتے ہو تو یہی عقیدہ ہوگا تو پکارو گے نا، اور جب یہ عقیدہ ہوگا تو مشرک ہو گیا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب کا مالک، علم کامل کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور قدرت کامل کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اب دیکھو اسی ایک آیت میں دونوں مسئلے حل ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی غیب ہے اس کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ تو علم کامل کی دلیل ہو گئی۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور یہ قیامت کا ہونا جو ہے اللہ کے لیے تو ایسے ہے جیسے پلک جھپکنا یا اس سے بھی جلدی۔ تم جو کہتے ہو قیامت ہونا بڑی مشکل ہے، اللہ کے سامنے تو ایسے ہے جیسے پلک جھپکنے میں دیر نہیں لگتی، حرکت ہے، حرکت آنی ہے، اسی طرح قیامت بھی آنی ہے۔ اور اس کے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اب قدرت کامل کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور علم کامل کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور آگے پھر اس کی دلائل ہیں، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ اللہ رحم اللہ۔ شیخ ضیاء الاسلام فوت ہو گئے ہیں، آج ان کا جنازہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ دعا کریں جو فوت ہو گئے اللہ ان پہ رحمت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی اولادوں کی سب ظاہری باطنی پریشانیاں دور فرما دیں۔ بہرحال مسجد نبوی میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی اور مجھے یقین تھا کہ عصر کا وقت ہے۔ میں نے ارادہ و نیت کے ساتھ امام کے اقتداء میں عصر کی نماز پڑھی، بعد میں مجھے پتہ لگا وہ ظہر تھی۔ بہرحال جو امام نے پڑھی تمہاری وہی نماز ہوئی۔
تمہاری غلطی کا کوئی اصل اعتبار امام کی نیت کا ہے۔ ایک آدمی کے پیچھے نماز پڑھی، اس نے ملک کو معلق پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ بہرحال اگر ایسی فحش غلطی امام کرے قرآن پڑھنے میں کہ اس حرف کا معنی بھی بگڑ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یوم عرفہ پر بوقت ضرورت احرام اتار کر اگر آدمی غسل کرے عرفات میں، احرام اتار کے غسل کیا، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، بلکہ یعنی عرفات میں تو غسل کرنا سنت ہے۔ ایک آدمی نے تاش کھیلا، قسم کھائی کہ پھر کھیلوں گا تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ تاش تم کھیلتے ہو، طلاقیں بیوی کو دیتے ہو۔ بہرحال امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں یہ قسم ہے، اور تم نے اگر توڑ دی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب طلاق کہی تھی تو طلاق ہی ہوگی۔ اگر بچے کے پیدائش میں وقفہ کرنے کے لیے عورت کوئی دوائی استعمال کرے، ہاں اولاد زیادہ ہے، عورت کمزور ہے، بیمار ہے، ضرورت ہے کہ بچے کا وقفہ کرے تو جائز ہے۔ جو لوگ چوری کریں یا کسی کے پیسے کھا جائیں، اگر دنیا میں ادا نہ کیے تو قیامت میں اللہ اس کا حق دلوائیں گے، اور اس وقت اس کے پاس پیسے تو ہوں گے نہیں، اس کی جو بھی نیکیاں ہوں گی وہ حق والوں کو ملیں گی۔ اگر نیکیاں بھی نہ ہوئی تو ان کے گناہ ان پہ رکھ دیں گے۔ اگر کسی عورت نے مرد کے اعضائے تناسل کو چھوا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک تو مس کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ میں اپنی بیوی سے سختی کروں کہ میرے والدین کی خدمت کرے، سختی نہ کرو، محبت سے قائل کرو، سختی کرنے کا حق نہیں ہے۔ میرا بھائی، جو لوگ فوت ہو گئے ہیں یا کسی نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرو، پھر علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، ورنہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں، طواف اپنے لیے کریں، جب کر لیں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ثواب فلاں کو دے تو اللہ عطا فرما دے۔ کل آپ نے عمرہ کیا ہے اور بال تھوڑے ٹک لگوائے ہیں تو پھر ایک بکری دم پڑ گئی۔ اگر بال بڑے تھے اور آپ نے سارے سر سے کٹوائے ہیں تو کوئی دم نہیں، اگر 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے اور 2 ادھر سے پھر دم پڑ جاتی ہے۔ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ رمضان المبارک میں رات میں اپنی بیوی کے ساتھ خاوند مل سکتا ہے؟ بالکل، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، رات میں کوئی منع نہیں۔ جو لوگ عمرہ کرتے ہیں بال نہیں کٹواتے تو احرام سے نہیں نکلتے، جب تک بال نہ کٹاؤ احرام میں رہو گے۔ چادریں کھول دینے سے آدمی احرام سے نہیں نکلتا، احرام سے تب نکلتا ہے جب تک بالوں پہ اس طرح پھروائے یا بال کٹائے۔ اگر بال نہیں کٹواتے تو مانا احرام میں ہے، جو بھی غلطیاں کریں گے وہ احرام میں دم پڑتی چلی جائیں گی۔ ایک ہندو نے مجھے کہا تھا کہ جہاں اللہ کا گھر ہے وہاں بت بھی تھے۔ ہاں بالکل تھے، کسی کے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے نبی آئے تو بتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، تو تمہارے بتوں میں اور خداؤں میں کوئی طاقت ہوتی تو باہر تو نہ پھینکے جاتے نا۔ باقی کسی کا ہونا یا نہ ہونا، ہر جگہ مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، یہ کوئی بات تو نہیں ہے۔ بہت سے لوگ حضور کے نام مبارک پہ انگوٹھا چومتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں، نہ صحابہ میں۔ ایک آدمی کسی امام کو نہیں مانتا اور وہ سنی لوگوں کو بھی کافر کہتا ہے، اللہ ہدایت ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا بدن دیکھے، بیوی ہے، اس کی جائز ہے۔ مجھے حرم میں پیسے ملے ہیں، مالک کا پتہ نہ لگے تو خیرات کر دو غریبوں کو، تاکہ اس مالک کو بھی اجر ملے گا اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔
تعالی جدک کا کیا معنی عظمتک کا. اگر ایک آدمی یہاں عمرے پہ آئے ہیں اور مکہ شریف میں ان کی نیت 15 دن رہنے کی نہیں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ مسافر ہیں. علیحدہ نماز پڑھیں گے تو قصر کریں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 8 دن کا قیام ہے اور ایک قول میں 4 دن کا قیام ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ حرم کے بارے میں انٹرنیٹ کیوں نہیں ہے، تو ان سے پوچھیں. حرم حجر اسماعیل حتیم میں نماز پڑھنا بالکل افضل ہے، بہت بڑا ثواب ہے. حجر اسود سے کعبہ کے دروازے تک یہ مقام ملتزم ہے، وہاں کھڑے ہو کر سینہ لگا کے دعا مانگیں. کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کے سوا شیعہ حضرات باقی صحابہ کو غلط کہتے ہیں، اللہ ہدایت دے. ماہر فلکیات جو ہیں یہ ایک علم ہے، کبھی سچا ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے. نہ ہم سورج کے تابع ہیں نہ چاند کے تابع ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ دیکھ لو نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نہ نظر آئے چھوڑ دو. ہم نے صرف اس کے شہود کو دیکھنا ہے، وجود کو نہیں دیکھنا. خطبہ جو ہے جمعہ کا وہ عربی میں ہونا چاہیے. میرا بچہ ہے وہ صحیح طرح نہیں بول سکتا، اس کو زمزم پلائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ شفا دے. اگر ایک آدمی نے جرم کیا اور دنیا میں اس کو سزا مل گئی تو بہرحال اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آخرت کی سزا نہ ملے، ورنہ اصل سزا تو اللہ کی ہے. بچہ 6 سال کا ہے، اس نے بھی تھوڑے تھوڑے بال کاٹے، اس کا تو کوئی جرم نہیں چونکہ وہ بالغ نہیں. لیکن جو مرد ہیں تھوڑے بال کاٹیں گے تو دم پڑ جائے گی. عورتوں کے چہرے کے پردے کے بارے میں قرآن و سنت سے عورت کے چہرے کا پردہ ضروری ہے، اسی لیے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. اگر پردہ ضروری نہیں تو وراء حجاب کا کیا معنی ہے؟ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. اور جب یہ قرآن اترا تھا تو کیا حضور کی بیویوں کے علاوہ صحابہ کی عورتیں کپڑا کھول کے منہ کھول کے چلتی تھی؟ خواب جانے تو خواب والا جانے، وہ خواب حقیقت تھوڑی ہوتی ہے. آدمی 5 طواف کرے، ہر طواف کے 2 نفل پڑھنے ہوں گے.